اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں جی نوابزادہ افتخار صاحب. سر آپ اپنا سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کریں پھر میں اگلے مہمان کی جانب جاؤں. اچھا میں نے کوئی ایک ایجنسی کی بات نہیں کی، میں نے کہا تمام ایجنسیز جتنی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ساری گورنمنٹ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمٹ کے پاس ہے. پھر یہ اس قسم کا لگا ہے. اچھا ابھی یہ بھائی فرما رہے تھے کہ سب کے لیے قانون برابر. اگر قانون برابر ہے تو آپ کے شہر میں ٹاور گرا دیا جاتا ہے، بنی گال ریگولر ہو جاتا ہے. تو یہ کس طرح قانون برابر ہے؟ اپوزیشن والوں کو الزام پر نیب پکڑ لیتی ہے، ایف آئی اے پکڑ لیتی ہے، ان کے اوپر الزامات ہوں کچھ ہو، ان کے سارے سکینڈل رپورٹ سامنے آ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں. اور ان کے ایم این ایز یقین کریں اگر آپ اسمبلی کی کارروائی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے اپنے ایم این ایز درجن سے زیادہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر خود اپنی جماعت پہ کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. اور یہ سارے سکینڈلز جو ہیں یہ سارے اسمبلی میں ڈسکس ہوئے ہیں، مگر آج تک ہمیں نہیں یاد کہ انہوں نے ایف آئی اے نے یا نیب نے کبھی ان پر ہاتھ ڈالا ہو یا انہیں پکڑا ہو. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ رانا مقبول صاحب کے پاس جائیں گے. رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے انمول رتن یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت پہلے ایک اور صدمہ جو ہے وہ جھیل رہی ہے، اور وہ ہے جناب ایکس سینیٹر فیصل دا گریٹ واؤدہ صاحب کی جو ہے وہ سینیٹرشپ سے محروم ہونے کا صدمہ. سر، پاکستانی جمہوریت کے لیے فیصل واؤدہ کی جو خدمات ہیں وہ آپ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہیں. سر، حکومت کو تھوڑا سا ٹائم میرا خیال ہے ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے بعد اتنا بڑا یہ سیٹ بیک جو ہے اس سے جوجھنے کے لیے بھی تو حکومت کو اور وزیر اعظم کو ٹائم چاہیے. جب اس سے نمٹ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی مل جائے گا. نور العارفین صاحب، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ واڈا صاحب یا جہانگیر ترین صاحب، میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی جگہ پہ کوئی اہمیت ہوگی. واڈا صاحب کا تو کیس اس قسم کا تھا انفارچونیٹلی کہ جو انہوں نے بیانات دیے اسی کے اوپر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. اور جو پائپ لائن میں ہے، میں سن رہا تھا ایک دن مندوخیل صاحب کو، جو انہوں نے کوئی فورن ایسٹس اور یہاں کے ایسٹس کی کوئی پٹیشنز کی گئی ہیں فار انکوائری، وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی چیلنجز ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت اس قابل رہی ہے یا اس کی کامبیٹ کیپیبلٹی اس لیول کی ہے یا ان کی سکلز اور ایکسپرٹیز ہیں کہ کسی چیز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کتنی چیخ و پکار ہوئی تھی پچھلے سال کے شروع میں، جنوری اور فیبروری میں، کہ آپ ایل این جی لے لیں $4 $5 پر یونٹ. نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ اب اللہ جانتا ہے بیچ کا راز کیا ہے، لوگوں کا خیال تو کچھ اور ہے. اور پھر جا کے نومبر میں $30.5 پہ وہ لی ہے. یعنی کوئی کتنے بلین ڈالر جو ہیں اس کا بوجھ اس ملک پہ پڑا ہے. کچھ تو ہوش ہوتی ہے، کچھ تو ریئیکٹ ٹائم کے اوپر کرنا پڑتا ہے. آج تک ان کے بہت سارے ایکسپرٹ اور لیڈران سینٹ میں بھی ملے ہیں، یہ سوال کیا گیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے کہ ہم نے ایل این جی کیوں نہیں خریدی. جس طرح میں یہ $12 پر لیٹر رات کو بڑھانے کے چیمہ صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ کاش اتنی مدلل اور مفصل چیئرمین اوگرا بھی دے سکتے، لیکن وہ نہیں دے سکے. بات شاید مختلف ہے، بات تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اب وقت دعا ہے، اور سٹرگل جو آپ نے کہی ہے یہ ترین صاحب کے یا دوسرے، وہ ہو رہی ہے. اللہ کرے there could be some light at the end of the tunnel. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جسم جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ تن ہماں داغ داغ شد پمبا کہاں کہاں نہ ہم، پمبا کجا کجا نہ ہم. تو جسم تو زخم سے چور ہے، اب مرہم کہاں کہاں رکھا جائے گا. اب اللہ ہماری مدد کرے اور صورتحال کو بدلے، تو پھر جا کے کوئی سکون کا ساتھ مل سکے گا. اکرم چیمہ صاحب، حالات اگر اس طرح رہے تو مزید دگرگوں ہوتے جائیں گے. اللہ نہ کرے. اکرم چیمہ صاحب، سر بات کی پاکستانی معیشت پر پڑنے والے اربوں روپے کے بوجھ کی. سر، پاکستانی معیشت پر یہ جو وزراء ہیں جن میں سے بیشتر کے بارے میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ جن کو سنتری نہیں ہونا چاہیے تھا وہ منتری ہیں.
جس کو نوکری کے لیے دھکے کھانا چاہیے تھا وہ باقاعدہ منسٹر ہیں اکثر. جناب من پاکستانی معیشت تو پہلے ہی بہت سارے وزیروں کو نوکری دے رہی ہے. پاکستانی معیشت تو ماشاءاللہ اتنی چاند چڑھائے ہوئے ہیں کہ اب کابینہ میں توسیع کی بات بھی فرما دی ہے کہ وزرائے مملکت کی تعداد میں اضافہ فرمایا جائے گا. سر ذرا کچھ بتائیے پاکستان میں عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے جو کابینہ میں ممکنہ اضافہ ہے اس سے ہمیں کیا فیوز و برکات میسر آئیں گے؟ دیکھیں عارفین، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ آپ کے شو میں یہ بات سنی ہے کہ کوئی وزراء کی تعداد میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی نئے لوگوں کو وزیر لگانے کی. دیکھیں یہ جمہوری معاشرے کے اندر یا جمہوری حکومتوں کے اندر یہ سب کچھ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب اگر کسی علائی پارٹی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر اکثریت تو نہیں ہے. اور جہاں تک وہ بلوچستان کے سینیٹرز کی بات ہے تو میں بالکل 100% ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ جو ہماری موجودہ کابینہ ہے اس کے اندر بلوچستان کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بلوچستان جیسا جو صوبہ ہے ہم نے اس کو ترقی دینی ہے اور سی پیک کے سارے پروجیکٹس کیونکہ سی پیک بلوچستان سے وابستہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی 3-4 وزارتیں وفاقی کابینہ کے اندر اور ہونی چاہیے تاکہ اس چیز کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. اور سر ہونی تو وزارتیں کچھ ایم کیو ایم کی بھی چاہیے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ایم کیو ایم ایک تو نفاست کا رول بھی پلے کر رہی ہے اور پھر آپ کی لولی لنگڑی حکومت کو چلا بھی رہی ہے. ایک آدھ نشان حیدری ہو جائے خالد مقبول اور عامر خان جیسے لوگوں کے لیے. تنقید کے اس سے دیکھیں گے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. میں نے تو ایک اس پچھلے ادوار میں تو یہ رشوت ہوتی تھی، پچھلے ادوار میں تو یہ حرام ہوتا تھا، یہ اب حلال ہو گیا عمران خان کے دور میں. نہیں نہ یہ پچھلے دور میں کبھی حرام ہوتا تھا اور بلکہ آئی لو یو عمران خان آن ریکارڈ ہے کہ جو پیسہ ترقیاتی اسکیمز کے نام پہ ایم این اے ایم پی اے کو دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے اور آپ لوگوں کو ان سب کو یہ رشوت ملی ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ سر آپ کو رشوت نہیں ملی عمران خان صاحب کے دور میں؟ نہیں بالکل نہیں. کوئی کسی رشوت وہ رشوت سرکاری رشوت جسے ترقیاتی فنڈ کہتے ہیں. دیکھیں میری ایک ویڈیو وائرل ہو چکی اس حوالے سے آپ ذرا دیکھیں میری بات سنیں. ترقیاتی فنڈ کی آپ میرے حلقے سے اتفاق میرے حلقے کے رہنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو 15 سال سے یہاں پر صوبے کے اندر حکومت مسلط ہے اس سے آپ کو پوری کراچی کے اندر کہیں پر کسی جگہ پہ کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آیا سوائے اس ایڈ کے جس کو آپ سیاسی رشوت کہہ رہے ہیں؟ سوائے اس ایڈ کے میں عمران خان صاحب کی زبانی کہہ رہا ہوں، میں خدا کی قسم مجھے کہنا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اسی ایڈ کے ذریعے ہی کراچی کی عوام کو اگر کوئی ریلیف ملا ہے تو ملا ہے. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بسز بھی چل گئی ہیں اور اس وقت سیوریج کا کام ہم کر رہے ہیں. اس وقت پانی کی لائنوں کو تبدیلی کرنے کا ہم کر رہے ہیں. واٹر بورڈ بالکل جو ہے وہ صرف پیسے بنانے کے اس میں لگا ہوا ہے. اور جن گھروں میں آج سے 10 سال پہلے پانی آتا تھا آج وہاں پر پانی ناپائیدہ. پانی کے ہوا کے اندر اڑ گیا. پانی کے اندر اضافہ کس نے کرنا تھا؟ K4 کو کس نے کمپلیٹ کرنا تھا؟ 15 سال سے صوبے میں حکومت ہے اور صوبائی حکومت کا 50% K4 کے منصوبے کے اندر جو حصہ تھا جو کہ اب ٹوٹل کا ٹوٹل ہم نے مجبوراً جو ہے نا وفاق نے اپنے ذمہ لے لیا. سر آئی ریلی وش کہ اس موضوع کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.